الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت نے ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں داخل ہیں، اور دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے. یہ دعا سنت ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے. اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے. جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں. ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے. آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا. 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا. مفسرین فرماتے وجہ وہاں پر بھی یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی موجود تھا. ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں آنا باقی تھا. ہر جگہ جلوے مصطفیٰ کے دیکھو گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی کی حاجت ہے تو ہم اور تم کیا ہے؟ امتی ہیں.
ہمیں بغیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں پر کوئی چیز حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا مطلب قسم خدا کی، بخدا کا مطلب ہوتا ہے قسم خدا کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. اردو ہارڈ ہے لیکن سمجھ لے تو سمجھ میں آ جائے. مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ اور مکر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو چھوڑو گے تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. کہاں جاؤ؟ نہیں اور کوئی مفر مکر. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، کوئی اپنے آپ کو ولی بھی ثابت کرتا ہو یا کچھ لوگوں نے مل کر کے کسی کو ولی اللہ بنا دیا ہو، سب کان کھول کر کے سن لے. کوئی ولی کب بنتا ہے، کوئی اللہ کا ولی کیسے مشہور کر دیا جاتا ہے. لوگوں کے ڈھکوسلے سے کوئی ولی نہیں بنتا، کسی کے چھلے انگوٹیاں پہننے سے ولی نہیں بنتا، بالوں کے لٹھے بنا لینے سے ولی نہیں بنتا، حتیٰ کہ اگر کوئی پانی پہ چل کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا، ہوا میں اڑ کے دکھائے تو بھی ولی نہیں بنتا. میاں یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قوم پاگل ہے جو سگریٹ پینے والے اور تمباکو والے کو بھی بنا لیتی ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ایسی وابستگی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں امام عشق و محبت جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے دربار کا نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار کا نہیں ہو سکتا. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو. اگر حضور کی شریعت کو چھوڑ کر کے کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی ہے تو وہ سب سے بڑا دجال ہے، وہ جھوٹا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کے کون پیر ہے؟ پیران پیر غوث العظم دستگیر، جن کی کرامات پر ہم اور تم تو چھوڑو، جو اولیاء اکرام کے متعلق آئیں کائیں کرتے ہیں وہ بھی غوث پاک کو ولی مانتے ہیں. ہاں، شیخ ابن تیمیہ اہل حدیث کے بہت بڑے امام شیخ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اگر کثرت سے کسی کی کرامات ثابت ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کے متعلق کہہ رہا ہوں جن کی ولایت پر سب کا اتفاق ہے، سارے مانتے ہیں. وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور بادل کا ایک ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ بن گیا ہے. کسی اور کے اوپر بن جائے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھ لے اپنے آپ کو. وہ بادل کے ٹکڑے سے آواز بھی آنے لگی، بات بھی ہو رہی ہے. اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے سارے حرام حلال کر دیے گئے، آج سے تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. اتنی عبادت تم نے کی ہے. سرکار غوث پاک نے عبادت بھی اتنی کی تھی. اگر کوئی 100 رکعت پڑھ کر کے تھک جائے اور وہ سوچے کہ مجھے کہیں سے آواز آئی تو اس کو لگتا ہے ہاں پکا میری قبول ہو گئی ہے. 100 تو پڑھا ہو. غوث پاک تو 40 سال تک پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک کھڑے رہے. 40 سال تک ہڈیاں نکل آئی تھی جسم سے. ایک انگور کے دانے سے سحری کرتے اور ایک گلاس پانی سے افطار کریا کرتے. اور اتنی کثرت سے عبادت کے بعد اگر آسمان سے آواز آئے تو بندے کو یقین ہو جانا چاہیے کہ میری تو عبادتیں اتنی ہیں، ہو سکتا ہے ڈائریکٹ میرے پاس اللہ کی طرف سے بات آ رہی. لیکن غوث پاک کی طرف آواز آئی بادل کے ٹکڑے سے، اے عبد القادر، آج سے تیرے لیے نماز معاف ہے، سارے جتنے تمہارے لیے حرام چیزیں تھے حلال ہو گئی. غوث پاک نے جلال میں کہا یہ آواز رحمان کی نہیں، یہ شیطان کی ہے. کوئی چیز کسی کے لیے قیامت تک حرام حلال نہیں ہو سکتی جس کو میرے مصطفیٰ نے حرام کیا ہو. جو نبی پاک نے حرام کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اس میں عبد القادر جیلانی کیا اور کوئی اور کیا. غوث پاک فرماتے یہ آواز شیطان کی ہے. اور دوسری چیز، آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی. یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے سب.
باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو, اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی, میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے, یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے, تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے, سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو, یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا, اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے, اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم, اتنا پڑھے لکھے ہو, اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے, اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے, تمہارے لیے حرام حلال ہے, غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم, اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں, ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا, علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا, لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں, ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا, ابلیس کا ہمارے اوپر, لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو, یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے, وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ, نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو, اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی, بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی, دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار, میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے, جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے, دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا, کوئی حصہ نہیں ملا. صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی, جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے, اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے, اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے. الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے, عشق کرتے تھے, ان سے شادی بھی کر لیا, نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے, جائز محبت ہے, شادی بھی کر لیا, اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا, جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے, اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ, مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے.
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के हालात बताते हुए कासिद ने खत दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन नुज़ैर से कहा, पढ़ो खत में क्या है, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने पढ़ करके सुनाया। उसमें मक्का वाले जंगों की जो तैयारियां कर रहे हैं उसके सारे मामलात लिखे हुए थे कि मक्का वाले मदीने के ऊपर अटैक करना चाहते, हमला करना चाहते, और ये सारे हालात उस खत में राज के तौर पर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंद करो अनस, ये तेरे और मेरे बीच में राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसको संभाल के रखो। हजरत अनस ने कहा, जैसा हुक्म सरकार का। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर से निकल करके बाहर तशरीफ ले गए। अभी बाहर गए थे कि अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से आई, जिससे बेहद मोहब्बत करते थे, आप बहुत इश्क करते थे। आई, कहा, अनस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, कुछ राज की बातें हो रही थी, मुझे भी तो बताओ क्या बात हुई। अनस बिन नुज़ैर ने कहा, तेरी मोहब्बत, तेरा इश्क अपनी जगह पर, वो मेरे और नबी पाक के दरमियान की बात है, वो नहीं बताया जा सकता। कितना भी इश्क हो, कितनी भी मोहब्बत हो, तो बीवी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मेरे बीच जो मामलात हैं उसको मैं नहीं बता सकता। बीवी ने कहा, क्या मुझ पर एतबार नहीं करते? कहा, पूरा एतबार है, यकीन भी है, लेकिन हुजूर पाक के हुक्म से बढ़कर मेरे लिए कायनात में कोई चीज ही नहीं। बीवी ने हंस करके क्या कहा, चलो नहीं बताते कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है, दीवार के पीछे से सुन लिया है मैंने, क्या बात हुई है। कहा, क्या बात हुई? कहा, वही तो मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, वो खत में ये चीज आई है। अनस बिन नुज़ैर ने जैसे ही अपनी बीवी से ये जुमला सुना, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, और गर्दन पकड़ करके सीधे बाहर लेकर के आए। कहा, उस वक्त तक तेरी गर्दन से हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक नबी पाक का हुक्म नहीं आता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अनस क्या हुआ, किस बात के लिए लेकर के आए? कहा, आका, मैं मुजरिम न ठहराया जाऊं, आपने फरमाया था राज की बात है, मैं हिफाजत कर रहा था, मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन दीवार पीछे से मेरी बीवी ने सुन लिया, और जब मुझे खबर हो गई कि इसने सुना है, मैं इसकी गर्दन पकड़ लिया हूं। अगर सरकार का हुक्म हो तो मैं यहां खत्म कर दूं ये सारा मामला, ताकि मैं कल जुर्म में न पकड़ा जाऊं कि नबी पाक के राज को इफ्शा करने वाला अनस है, अपनी बीवी की मोहब्बत के चक्कर में अपने नबी पाक की मोहब्बत को दांव पे लगा दिया, ये बात ना है, इसलिए गर्दन पकड़ करके लाया हूं। हुजूर ने फरमाया, हाथ हटाओ, जितना तुम मुझसे मोहब्बत करते हो वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, जैसे तुम राजदार हो वैसे वो भी राजदार है, वो सहाबिया है। हाथ हटा दिया और अपनी बीवी से मुस्कुरा करके कहा, जब बात आ जाए रसूलुल्लाह की तो फिर गर्दन किसी की नहीं होती, फिर किसी की अहमियत नहीं होती। ये मेयार याद रखो हमेशा, दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत एक जगह पर, जहां हुजूर की बात आ जाए तो फिर किसी गर्दन की अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं है। यही मेयार सहाबा ने हमें दिया था, यही मेयार। और आज जो चीजें हमें रोक लेती हैं मेरे अजीजों, ये हमारा कंफर्ट जीने का शौक, हमारा आराम से रहने का शौक हमें बहुत सारी कुर्बानियों से पीछे ले जाता है। क्यों नहीं बात करते आज कोई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर कुत्ते भौंकते हो, कोई खामोश बैठता है या कोई खामोशी से सुनता है, तो सिर्फ उसके पास एक मजबूरी है, बोलूंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर बार का क्या होगा, मेरे जायदाद का क्या होगा। मैं पूछता हूं, क्या वो सहाबा के बीवी बच्चे नहीं थे, उनकी जायदादें नहीं थी, उनके घर बार नहीं थे? अजीजान गिराम वकार, उनके तो ऐसे थे जिनसे वो कमाल दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते, लेकिन जब हुजूर की बात आती तो कहते, कुल जहां एक तरफ मेरे मुस्तफा की मोहब्बत अलग है, उसका मकाम अलग है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही दर्जे इश्क हमें सहाबा ने दिया। अगर वो चीज मुआशरे में आ जाए मेरे अजीजों, फिर तुम्हें कोई बिठा नहीं सकेगा, कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। आज मुझे इस बात का एहसास है कि मैं जो बातें करता हूं इससे लोगों को तकलीफ क्यों है। बहुत सारे खतीब हैं, बहुत सारे मुकर्रिर हैं। मुझे एक साहब ने कहा था कि आप सिर्फ मुकर्रिर नहीं हैं, आप सिर्फ खतीब नहीं हैं, हमें ये देखना पड़ता है कि लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस कितना रखता है, लोगों के अंदर अपना असर कितना रखता है। और हमने बताया असर क्या ये जुबान की वजह से होता है? जुबान तो हजारों के पास है, नहीं, असर ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत मुस्तफा की वजह से होता है।
اور جہاں بندہ یہ احساس کر لے جاتا ہے میری ذمہ داری ہے، میں نبی کا ہوں اور میری ذمہ داری ہے، میرے عزیزوں پھر کسی خطیب اور مقرر کی بھی اسے ضرورت نہیں پیش آتی۔ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو قربانیاں دینے کے لیے کسی نے اکسایا تھا، کسی نے ابھارا تھا؟ کیسے؟ وہ صحابیہ کی بات جب میں یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جنگ کے میدان کے بعد آتی ہے حضور کی بارگاہ میں اور کہتی ہے سنا ہے میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے بیٹے کی لاش دیکھوں۔ یہاں خبر آ جائے کسی کے مرنے کی تو کیا حالت ہوگی، لیکن ایک ماں ہے حضور سے اجازت لے کر آتی ہے اگر حکم دیں تو میں اپنے جوان بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا دیکھ سکتی ہو، جاؤ۔ میدان میں لاشیں ہیں، اس میں ایک جوان بیٹا خون میں لت پت اس بوڑھی خاتون کا نیچے ہے، لاش کو اٹھایا، کپڑے ہٹایا، جبہ ہٹا کر کے پیٹھ کو دیکھا، پھر بوسہ لیا اور سجدہ کیا۔ جو صحابہ کھڑے تھے پوچھتے ہیں اماں جانی کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے خاتون مدینے کی، جب یہ جوان میرے گھر سے نکل رہا تھا میرا بیٹا، میں نے اسے وصیت کی تھی، سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وقت سخت آ گیا ہے، مشرکین سختی سے حملہ کر دیے ہیں، بیٹا یاد رکھنا اگر حضور کو چھوڑ کر میدان سے بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ اور میں نے سنا آج میدان میں سے بہت سارے لوگوں پر ایسے حالات آ گئے تھے کہ ان کو بھاگنا پر مجبوری آ گئی، وہ ادھر ادھر بکھر گئے تھے، مجھے ڈر یہ تھا کہ میرا بیٹا بھی تو بھاگتے ہوئے نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر یہی تو دیکھ رہی تھی پیٹھ پر تیر کے نشان تو نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے اس کو پیچھے سے کسی نے مارا۔ پھر میں سجدہ شکر اللہ کی بارگاہ میں اس لیے ادا کر رہی ہوں میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی نشان نہیں ہے، جتنے ہیں سب سینے پر کھا کر کے مرا۔ وہ مائیں کیسی تھی، قربانیاں اور ان کے بعد سامنے بچوں کی لاشیں ہیں، اور وہ یہ کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا جمع مردی کے ساتھ گیا ہے۔ وہی مدینے کی خاتون ہے، وہ آتی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہیں تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے۔ اسی لیے اے نوجوانوں یاد رکھو ایک بات، دنیا ساری ٹھوکر مار دے لیکن آمینہ کا لال کبھی تمہیں تنہا نہیں ہونے دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر جگہ کا آسرا ہے، یہ میرے تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ اگر ایمان نہ ہوتا اور حضور کی محبت کا یہ درجہ نہ ہوتا تو ہم جیل میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کس طرح کے حالات ہوتے۔ میں نے ایک دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے اندر دیکھا ہے، ڈپریشن کے شکار میں خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور لوگوں کو کفریات بکتے ہوئے دیکھا ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی دعا نہیں۔ جب نا امیدی اور مایوسی آتی ہے تو لوگ بکھر جاتے ہیں، کفر بکنے لگتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور یا تو پھر مینٹلی اس طرح سے ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں کہ وہ پاگل پن کے شکار ہو جاتے ہیں، مانسک سنتولن کھو بیٹھتے ہیں۔ یہ سب حالات دیکھ دیکھ کر کے ہمیں بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارا کیا ہوگا مستقبل، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، جہاں پوری پوری طاقتیں باہر لگی ہو چھوٹے موٹے لوگ کیا کر سکیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں ایک چیز سہارا دیتی تھی، ایک چیز سہارا دیتی تھی، جب آنکھ بند کرے گنبد خضرا کی روشنی سہارا دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ آواز آج بھی ہر عاشق کو سنائی دیتی ہے کہ میں ہوں تو پھر ڈرتا کیوں ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہاں ڈر آئے گا، خوف آئے گا، مصیبت آئے گی، لیکن وہ کچھ دیر کی ہوگی، کچھ دیر کی ہوگی۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کچھ دیر کی خاموشی، اسی کو ہم کہتے ہیں ہر چیز آئے گی، مصیبت آئے گی، امتحان آئیں گے، کچھ دیر کی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے دستور بنائے رکھا ہے کہ رات آتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے، رات زیادہ دیر تک نہیں رہتی، سورج کو نکلنا ہے۔ اور آج امت مصطفیٰ پر اگر یہ اس طرح کے موسم آئے ہوئے ہیں کہ اس پر کالک لگانے کی کوشش کی گئی ہو یا گہن لگا ہو، تو چاند پہ بھی گہن لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، کچھ دیر کا ہوتا ہے، لیکن جب گہن چھٹ جاتا ہے تو پھر چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ اور ہم سب کی زندگی کا یہی دستور ہے میرے عزیزو، ایمان والے ہو تو ایک بات یاد رکھنا، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، یہ سمجھ کے چلو، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے، خورشید سورج کو کہتے ہیں، ایمان والوں کی مثال شاعر یہ کہہ رہا ہے دنیا میں ایمان والے سورج کی طرح جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔
ان کے لیے ہمیشہ کا غروب نہیں ہے. ہاں انگریز نے علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد کے چوک پر شہادت دی تھی، یعنی پھانسی پر چڑھایا تھا. وہ ایسے کفایت علی کافی جن کی زبان میں بلا کا اثر تھا، جب بولتے تھے تو لوگوں کے دل ہچکولے کھاتے تھے. انہیں میں تو کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یہ پھانسی کے پھندے پر آپ نے پڑھا تھا جب پھانسی دی جا رہی تھی. کفایت علی کافی یہ مراد آباد میں، مراد آباد کو اس لیے میں بار بار فوکس کر کے بتا رہا ہوں، توجہ، یہ یو پی کا ایک شہر ہے. پھانسی دے دیا. 3000 انگریزوں نے پکڑا تھا ایک عالم دین کو، ایک عالم دین کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ یہ باطل قوتیں ہمیشہ یہ بتاتی ہیں ہم کتے اور تم شیر ہو، ہمیشہ وہ بتاتے ہیں جھنڈ میں آ کر. کفایت علی کافی کو جب پھانسی دی گئی تھی تو 8 دن تک جشن منایا گیا تھا. جشن منایا گیا کہ ایک ایسا بولنے والا یہ ختم ہو گیا، کفایت علی کافی چلا گیا. لیکن پاگلوں کو یہ پتہ نہیں ہے رب قدیر کا دستور کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے. مراد آباد شہر سے صرف 100 کلومیٹر دور بریلی شریف ہے. ادھر کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا تھا اور ادھر بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہو رہے ہیں. جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کفایت علی کافی تو یہ کہتے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن بریلی والا تو یوں کہنے لگا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں میں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ایک کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھا کر 8 دن جشن منایا، لیکن بریلی والا اٹھ کر کے ایسا عشق پلایا کہ کونے کونے سے آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت. ہاں اللہ کا یہ دستور ہے. آج میں یہاں کھڑا ہوں، کل نہیں ہوگا اور کوئی اور آئے گا، لیکن یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ منبر خالی نہیں ہوگا، یہ مسجد ویران نہیں ہوں گی. میں اسی مسجد کا امام، میں اسی منبر کا ایک خطیب رہا، لیکن میرے بعد لوگ آتے گئے جاتے گئے. کیا کسی دن نماز بند ہوئی؟ کیا کسی دن خطبہ ختم ہو گیا؟ ہم تو ذریعہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں پر وقت مقررہ کے لیے رکھتا ہے. اسی طرح سے ہمارے بعد بھی آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ کا وعدہ ہے کہ لوگ اپنے منہ کے پھنکوں سے چراغ خدا کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ صبح قیامت تک اس چراغ کو روشن رکھے گا. لیکن ہم سب کی اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، ایسے جتنے بھی آئے ٹوپی پگڑی جبہ دیکھ کر کے نہیں پہچاننا، کبھی بھی نہیں. ہمارا معیار، ہماری کسوٹی یہ سارے لباس نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، چلت پھرت نہیں ہے، زبان نہیں ہے. ہماری کسوٹی صرف اور صرف ایک ہے. کسی کے اندر جھانک کر کے بھی دیکھو، گھس کر کے بھی دیکھو، ایک چیز ملنا چاہیے، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ یہی کہنے والا حضور کے بغیر کچھ نہ ہو، اس کے اندر اتنی محبت اور اتنا عشق ہو تو پھر وہ کسی کسان کا بھی بیٹا ہو، ہمارے سر کا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو میں خلاصہ کلام کے ساتھ آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے حالات کو بھی بدلو. دنیا تمہارے انتظار میں ہے، دنیا تمہارے انتظار میں. تم نے اپنے اوقات کو کس چیز میں برباد کر رکھا ہے؟ سوشل میڈیا پر 18 گھنٹے برباد کرنے والے لوگ، نوجوانوں کی. آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں دیکھ لو کبھی کبھار کہ کتنے گھنٹے آپ نے یوٹیوب یوز کیا ہے، کتنے گھنٹے انسٹا یوز کیا ہے، واٹس ایپ کتنے گھنٹے یوز کیا ہے. موبائل میں یہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، روزانہ کا ایک کیلکولیشن لے کر کے بیٹھو اور اس کے بعد پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ سوچو کہ کل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تو اتنے گھنٹے اس موبائل کو اٹھاتا تھا، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ بھی قرآن اٹھایا تھا دن بھر میں؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ قرآن پاک کو فقط پکڑ کے تو دیکھا، مہینے گزر گئے، اٹھایا ہی نہیں ہے، چھوا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں میرے عزیزو؟ جب ہم یہ ناانصافی اپنے ساتھ کر رہے ہیں، خود اپنے ساتھ، تو پھر کسی اور کی ظلم کی کیا شکایت کرنی ہے؟ کسی اور کے کیا واویلے مچانے ہیں؟ اپنے آپ کو بدلو. دنیا آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ کہاں ہے وہ نبی پاک کا غلام جو نکلتا تھا تو اس کے چلنے کے انداز سے ہی مدینے کی خوشبو آیا کرتی تھی. آج میں چاہتا ہوں ہر جوان آ جائے. حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں، حضور پاک کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہر نشہ کو چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو. وقت بہت کم رہ گیا ہے تمہاری زندگی میں بھی،
اور تمہاری نسلوں کے لیے بھی، اور امت پر جو حالات آ جائے، اسلام پر جو حالات آئے، بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، کچھ کر جاؤ، کچھ اپنے آپ کو بدل ڈالو اور ایسا کر جاؤ کہ دنیا پھر یہ کہے، میرے خلاصہ کلام، میری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو، کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔